الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، وقال فی مقام آخر الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے ہے، اور اسی حوالے سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ خدمت خلق کا جو سادہ سا مفہوم اور معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے اس معاشرے میں ہر آدمی کسی نہ کسی لحاظ سے ضرورت مند ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی ایک ضرورت ہوتی ہے سہارے کی۔ تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، دین اسلام ہمیں بڑی بہترین مثالیں پیش کرتا ہے کہ ہر نماز کے وقت محلے کے مسلمانوں کو ایک مسجد میں اکٹھا کرنا، جمعے پھر اس اجتماع کو تھوڑا وسعت کے ساتھ پھر اسلام نے پیش کیا۔ وعلیکم السلام، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ رسالت، جزاک اللہ، نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، بیٹھے تو۔ اچھا، جمعہ میں جو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے یہ اسی کی مثال ہے کہ دین اسلام لوگوں کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوگا، ایک دوسرے کی ضروریات کا بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ ایک انسان جب محتاج ہے دوسرے انسان کی سنگت کا، اس سے تعلق کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ اللہ جل شانہ نے جس حیثیت میں بھی انسان کو رکھا ہے، اپنی اس حیثیت میں دیکھنا کہ میں کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، یہ ساری خدمت خلق کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ معاشرے جو بگڑتے ہیں وہ کس لیے بگڑتے ہیں؟ کہ اصل میں جو فرد ہوتا ہے نا معاشرے کا، اس فرد کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں کسی کے اندر اگر بخل پایا جائے، کنجوسی، تو وہ کبھی بھی معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی لوگوں کے اندر خود غرضی آ جائے گی، لالچ آ جائے گی۔ اگر اسی بندے میں تکبر پایا جائے، مالی حیثیت کا تکبر پایا جائے، رشوت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر کنٹرول میں لانی، اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے، کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ افراد کے اندر پیدا کیا جائے۔ اسی حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی ساری باتیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلی حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا
خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو جائے۔ دوسروں کے لیے نفع مند آدمی جو ہوتا ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی اگر اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچے، مال دیا ہے تو لوگوں کو اس کے مال سے فائدہ پہنچے، اگر اللہ نے اسے عقل ہے، دانشوری ہے وہ دی ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اچھے مشورے دے ان کو۔ اگر یہ صاحب حیثیت ہے، یعنی محض اس کی زبان سے 2 لفظ نکلیں گے اور دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی ایک وجود سے معاشرے کو کتنے فائدے پہنچ سکتے ہیں، یہ شاید بندے کو اپنی زندگی کا اندازہ نہیں ہے اسے، کہ وہ معاشرے میں اس بندے کی، کوئی بھی بندہ، ہم تو صرف مالی حیثیت سے پرکھتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ مالی حیثیت اگر اس کی ٹھیک نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے یار سانو ہن معاشرے کون چنگا سمجھے گا، ہمیں کون جگہ دیتا ہے اپنے ساتھ۔ کہ معاشرے کو صرف مال کی ضرورت تو نہیں ہے، بیمار پڑا ہے تو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے، کسی نے کچھ کام کرنا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی لوگوں میں، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بندے کی بھی کسی بھی لحاظ سے ضرورت پوری کر کے اسے فائدہ دے سکتے ہیں، تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث طیبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین تعلیم ہے جو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کے اس کنبے کے ساتھ جو بندہ جتنا اچھا سلوک کرے گا، لوگوں میں، مخلوق میں، وہ بندہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ترین آدمی بن جائے گا۔ یہ کنبے کی مثال انسان کو دے کے یہ بات سمجھائی کہ ایک گھرانہ ہے، میرے اور آپ کے گھرانے کا کوئی فرد ہے، اس کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس ضرورت میں کوئی بندہ اس کا ساتھ دے، یعنی مالی ضرورت ہے، کسی نے مالی ضرورت پوری کر دی، کسی جگہ پہ سفارش کی ضرورت ہے، کسی آدمی نے گیا اور سفارش کر دی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی بندہ اٹھا کے ہاسپٹل تک پہنچا دے، گم ہو جائے تو کوئی بندہ اسے راستہ دکھا دے، آپ کو اطلاع مل گئی کہ فلاں بندے کی وجہ سے آج آپ کے گھرانے کا فلانا بندہ بچ گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ احسان مند رہتا ہے نا اس کا؟ ہمارے محض بچے کو کوئی بندہ نوکری لگوا دے، یعنی مالی ضرورت اس کی پوری کروا دے، ساری زندگی بتاتے ہیں کہ ساڑھے پتر دی انہیں سفارش کی سی۔ میرے اور آپ کے گھرانے کے کسی فرد کی ضرورت پوری ہو جائے تو ساری زندگی ہم اس کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اس کی جو بندہ ضرورت پوری کرے گا، اب اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ذمہ چلا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا کہ اللہ کے اس کنبے یعنی مخلوق کی خدمت میں جو بندہ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا نوازتا ہے۔ بہرحال اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی اور لوگوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ ایک تو مالی ضرورت ہے کسی کی، وہ بندہ کسی کی پوری کر دیتا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے حقوق ہیں جو ہمارے دین اسلام نے کسی بھی مالدار آدمی کے اوپر رکھے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہیں کہ جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ صاحب حیثیت مالدار پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی عشر ہے، یہ بھی جو پیداوار لیتے ہیں زمینوں سے ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ ایسے ہی فطرانہ ہے، یہ بھی لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ یعنی یہ وہ مالی تقاضے ہیں کہ جو اس بندے کی اپنی چاہت پہ نہیں رکھے گئے، اس کے اوپر لازم قرار دیے گئے ہیں۔
اور دوسرے وہ مالی حقوق ہوتے ہیں کہ جو لازم نہیں ہیں لیکن اس بندے کو تعلیم دے دی کہ دو قسم کے ہاتھ ہیں اس مخلوق خدا میں، انسانوں میں، ایک ہے دینے والا اور ایک ہے لینے والا۔ اب لینے اور دینے والے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو تو ظاہر ہے وہ لینے والا تو نہیں ہے، وہ دینے والا ہی ہوگا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ دینے والا تو نہیں ہو سکتا، لینے والا ہی ہو سکتا ہے نا۔ اب جس بندے کے پاس مال ہے وہ خود یہ اندازہ لگائے گا اور خود اپنی حیثیت کو دین اسلام کی روشنی میں سمجھے گا کہ آیا کہ میں دینے والا ہوں یا لینے والا ہوں۔ تو لوگوں کو مال ملتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کو مال ملتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو مال ملتا ہے تو وہ اپنا زندگی کا ایک لائف سٹائل ہی چینج کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو مال ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے جاہو جا ہوں۔ یہ مزاج خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مزاج مال دولت کے ملنے کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے جس بندے کو مال دیا ہے تو در حقیقت اللہ کا فیصلہ اس بندے کے حق میں یہ ہوتا ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں وسائل پیدا کیے ہیں کہ فلاں کو رزق ملے، فلاں کی ضرورت پوری ہو، فلاں آدمی کی مالی یہ جو تنگ دستی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو، اللہ نے جو وسائل پیدا کیے، اللہ کے ان وسائل میں یہ بندہ ایک وسیلہ بن چکا ہے۔ تو ہمیشہ پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ میری مالی حیثیت اگر دوسروں کی نسبت اچھی ہے، میرے اچھے ہونے کی اللہ کی چاہت اصل میں میرے بارے میں یہ ہے کہ میرا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے، اس میں نہ تو تکبر ہو، نہ کسی پہ احسان جتانا ہو، نہ کسی کے احسان کے بدلے میں احسان جتانا ہو، نہ کسی کو کسی یہ سمجھ کے کہ اج ساڈے تے اوکھا ٹائم، کل اج اندے تے اوکھا ٹائم ہے، کل ساڈے تے آ سکتا ہے، یار چلو بندہ، کوئی جناب اس میں بدلے کی چاہت نہ ہو، کوئی اس میں انتقام کی روش نہ ہو، کوئی اس میں کسی پہ احسان جتانے کی روش نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو مالی جو حیثیت ہے وہ دوسروں کے خدمت خلق میں لانے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دین اسلام کے تقاضوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک خاموش پیرائے میں انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ توڑ بیٹھتا ہے مثال کے طور پہ، تو مولوی صاحب سے کفارہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب بتائیں گے کفارہ بھائی جان یہ ہے، یا تو ایک اس توڑے ہوئے روزے کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں، ایک ناغہ بھی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، یا آپ ایسا کریں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، غریب لوگوں کو، آپ کے اس توڑے ہوئے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یا ایسا کریں کہ آپ ایک غلام آزاد کروا دیں۔ غلاموں کا تو دور نہیں ہے، اب پہلے 2 والے ہی حکم رہ جائیں گے، یا تو آپ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اب دیکھیں اللہ کی عبادت تھی وہ ٹوٹ گئی، اللہ نے اب اس کا ازالہ کروانا ہے، تو ازالہ کروانے کی صورت کیا بتائی کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس میں پیغام کیا دیا ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال لوگوں کے لیے خرچ کرو، اس میں تمہاری عبادت کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ایسے ہی کوئی بندہ اگر قسم توڑ بیٹھتا ہے، قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، بعد میں توڑ دی، اب اس کا کفارہ قرآن نے بتایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایسا کھانا جو خود اپنے گھر میں کھاتے ہو، یا ایسا کرو کہ 10 ضرورت مند لوگوں کو تم لباس، جیسا لباس خود پہنتے ہو ایسا ہی دوسرے 10 لوگوں کو لباس لے کر دے دو۔ یہ 2 قسم کے کام بھی نہیں ہو سکتے۔ اب ایسا کرو کہ اگر غلام آزاد کروا سکتے ہو غلام آزاد کروا دو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لو، تمہاری ٹوٹی ہوئی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت سے مال خرچ کروا دیا اور اپنے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح بیسیوں مثالیں ایسی ہیں۔ آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار وہ دم لازم آ گیا جی، کیا ہوا جی؟ واجب ہمارا ٹوٹ گیا، تو اب مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ واجب حج کا یا عمرے کا چھوڑ دیا ہے تو دم دینا پڑے گا۔ دم کیا ہے؟ ایک بھیڑ یا ایک بکری یا ایک حصہ گائے کا یا اونٹ کا جتنا گوشت بنتا ہے اتنا گوشت آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، ہوا کیا تھا؟ آپ بغیر احرام کے آپ میقات کراس کر کے چلے گئے تھے، تو اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں جی؟ ایک بکری ہے وہ غریب آدمی کو وہ صدقہ کرو۔ اللہ اکبر! اس سے مسلمان کو کیا سمجھایا
کہ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو دین اسلام تمہیں کس کس طریقے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کا درس دے رہا ہے۔ اب یہی مزاج مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو یہ حیثیت آپ کے اندر تکبر پیدا نہ کرے، یہ حیثیت آپ کے اندر ہوس پیدا نہ کر دے، آپ کو بخیل نہ بنا دے، یہ حیثیت دوسرے کو حقیر نہ سمجھنے لگے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے، اب مال کے بہت سے تقاضے خداوند قدوس نے خود بتا دیے ہیں کہ کیسا تقسیم ہونا چاہیے۔ چلیں اس پہ میں اب ایک قرآن عزیز کی آیت سے چند تعلیمات ہیں وہ سمجھاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ کے پسندیدہ کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں کہ ان کے مال میں سائل یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور جو محروم ہیں، محروم کوشش کے باوجود بیچارے وہ روزگار نہیں حاصل کر پاتے اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی ضرورت بھی پیش نہیں کرتے، لیکن خاندان کے لوگ جانتے ہیں، گلی محلے کے لوگ بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، سفید پوشی کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے بندہ سوال نہیں کرتا، لیکن آس پاس کے لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کن لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مال میں ان مانگنے والوں کا حق بھی ہے اور جو محروم ہیں ان کا حق بھی ہے۔ آسانی کے ساتھ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تنخواہ والا آدمی تنخواہ وصول کر کے اپنا بجٹ بناتا ہے نا کہ بل آنے ہیں تو تقریباً ایک ایوریج یہ ہے، بجلی کا بل ہے، جتنے باقی یوٹیلیٹیز بل ہیں سارے اتنے ہیں، بچوں کی فیس جاتی ہے، کیبل کی فیس جاتی ہے، وہ اپنی اسی تنخواہ کے اندر سے وہ ساری چیزیں ساری مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہ لوگ اللہ کے نزدیک کتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کے مالوں میں سائل کا، محروم کا، ان کا بھی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بجٹ بناتے ہیں فیس کا اور اس کے بعد اپنی رسموں کا، آپ فلانے بل ہیں اس کا، کرایہ دینا ہے تو اس کا، اسی طرح سے وہ یہ بھی لکھ کے رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے خاندان کا، وہ میرا ہمسایہ، وہ فلانا جو خودداری کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے یا اس کی ایکچوئل ضرورت ہے، تو وہ ان کے اندر اپنے بجٹ میں وہ چیز بھی لکھ کے رکھتا ہے کہ جیسے میں نے دوسرے سارے بل پے کرنے ہیں تو میری اسی سارے اخراجات کی لسٹ میں ایک بل میں نے وہ بھی پے کرنا ہے کہ فلانے کو میں نے راشن بھی دینا ہے، فلانے کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق موجود ہوتا ہے، سائل آدمی کا بھی اور محروم آدمی کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالی لحاظ سے اگر ہم اچھے ہیں اور اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے تو یہ حیثیت ہی اصل میں اللہ کی چاہت ہے کہ یہ ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے۔ اب کتنا دینا ہے اور کس ترتیب سے دینا ہے یہ مستقل ایک الگ بحث ہے، اور یہ چیز اس میں بہرحال ضرور پیش نظر ہو کہ دو قسم کے احکامات آتے ہیں۔ ایک تو آدمی آیا اور کہنے لگا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا بھی مال دولت جو کچھ بھی دیا نا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اولاد ہے؟ کہنے لگا جی حضور اولاد تو ہے۔ اور تمہاری زیر کفالت خاندان کے؟ جی حضور بہن بھائی بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اپنی اولاد کو بھیکاری بنانا چاہتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو بھیکاری بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر ان کا حق بھی رکھو اور جو محروم لوگ ہیں سائل ہیں ان کا حق بھی رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ فیملی کی ضروریات بھی ایک بندے کی ذمہ داری میں آتی ہیں، وہ بھی پوری کرے، ایسے ہی گلی محلے کے یا خاندان کے لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کی امداد بھی کی جائے۔ اچھا، پھر ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک جو المیہ اور بہت بڑی خرابی کہ مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے بندے میں۔ اگر کوئی تاجر پیشہ ہے، تھوڑے سے حالات خراب ہونے کی دیر ہے، سب سے پہلے اس بندے کو سوچ کے آتی ہے کہ میرا نفع کیسے بڑھے گا، ضرورت کی چیزیں روک لینا، سٹاک کر کے رکھ لینا۔ اب پتہ ہے اس بندے کو ضرورت بڑھ رہی ہے، اب یہ لیکن بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، پھر ایک دم سے آٹا ہے یا فلاں چیز ہے وہ نکالیں گے۔ لوگ تو تانے دیتے ہیں حکومتوں کو، حضرت جی صرف حکومت کا یہاں پہ معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر وہ مالی حیثیت، اگر وہ اپنے انصاف پہ آ جائے، عدل پہ آ جائے اور لوگ اپنی مال کی تقسیم اگر درست کر لیں، ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی غریب آدمی دکھائی نہیں دے گا۔ ہمارے لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ صرف بددیانتی آ جاتی ہے، ہوس آ جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کی پامالی کا جو ایک جذبہ ہے یہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت جابر حدیث کو بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا مال بیچتے ہوئے اور جو شخص مال خریدتے ہوئے اور جو آدمی تقاضا کرتے ہوئے آسانی پیدا کرے, بیچتے وقت بھی آسانی کر دے, خریدتے ہوئے بھی آسانی کر دے, اور جب تقاضا کرنا ہے لین دین کا اس میں بھی آسانی کر دے. بیچنے میں آسانی کیا ہے؟ آپ دکاندار ہیں, کوئی گاہک ایسا آ جاتا ہے, آپ اس کے مالی حالات ایکچوئل جانتے ہیں کہ یار ماڑا بندہ ہے, آپ منافع کم کر لیں. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی منافع نہ لیں اس سے. آپ یہ دیکھ لیں یار اور بہت سارے کمائی کرنے کے ذرائع موجود ہیں, اس ایک آدمی یار مالی خدمت تو نہیں کر سکتا, یہ تو کر سکتا انہیں کہ یار اپنا منافع کم کر لوں یا منافع ختم کر دوں. یہ ہے اس آدمی کا کہ وہ بیچتے ہوئے آسانی پیدا کر دے. یا دیکھ لیا کہ دوسرے گھر کی ضرورت ہے لیکن اس وقت ان کے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ اس کو ادھار دے دیں, اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ بیچنے والے کے لیے, خریدنے والے کے لیے آسانی کیا ہے کہ وہ یوں آسانی پیدا کر سکتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, برانڈز کی طرف لوگ جاتے ہیں خریداری میں, بڑے بڑے سٹورز کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی, سبزی اور یہ راشن چھوٹا موٹا خریدنا ہو تو ہائپر سٹار جاتے ہیں. آپ اپنے محلے کے چھوٹے جو تاجر ہیں, جو ریڑھی لگانے والا ہے, اس سے بھی خریداری کر لیا کریں. ٹھیک ہے آپ نے 10,000 کی شاپنگ وہاں سے کر لیں, کوئی 1,000 کی ان لوگوں سے بھی کر لیں. یعنی خریدنے والا بھی آسانی پیدا کر سکتا ہے. آپ کو کس کس بندے نے نہیں لوٹا, دودھ والے نے آپ کو لوٹا, جوتے خریدنے جائیں وہ لوٹتا ہے, کس بندے نے معاف کیا ہے ایک دوسرے کو. لیکن کسی بزرگ سے جا کے آپ کو چیز خرید لے, ریڑھی لگائی ہے, بزرگ آدمی بزرگی میں ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے, اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کی اولاد اس کے صحیح حقوق پورے کرتی کیوں بیچارہ اس عمر میں کھڑا ہوتا. سردیوں کی راتوں میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو خریدنے والا آسانی کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ سے خرید لیں. یا ٹھیک ہے 100 روپے اور 90 روپے اس کی لڑائی ہو رہی ہے, چلیں 10 کا مارجن آپ آج چھوڑ دیں. آپ وہ بندہ اگر 100 سے 90 تک نہیں آ رہا, 10 روپے اس کو زیادہ دے دیں یار, ہو سکتا ہے اتنی اگر وہ ضرورت مند مطلب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو شاید وہ اتنی بحث نہ کرتا, آپ اس کو آسانی دے سکتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیچتے ہوئے آسانی پیدا کر دے, خریدتے ہوئے آسانی پیدا کر دے, یا وہ مال کا تقاضا کرنے میں, یعنی قرض کسی کو دیا ہوا ہے آپ نے اس کا تقاضا کرنا, اس میں آسانی پیدا کر دے. تو جس بندے میں یہ آسانی پیدا کرنے والا رجحان پایا جائے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے پہ اپنی شان کے مطابق مہربانیاں کر دیتا ہے, جو بندہ دوسروں پہ مہربانیاں کرتا ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث شریف بیان کی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا گزشتہ زمانے میں, اس کی موت کا وقت آیا, فرشتوں نے آ کر اس سے پوچھا ہاں میاں کوئی نیکی تمہاری؟ اس نے کہا کہ نیکی کیا بتاؤں, سادی سی زندگی گزاری ہے. وہ تو مالدار تھے جو دوسروں کو جناب خوب سخاوتیں کیا کرتے تھے, تو عبادت گزار تھے جو شب و روز عبادتوں میں لگے رہتے, وہ مجاہدین تھے جو جہاد کرتے. میری تو سادی سی زندگی, میں تمہیں کیا بتاؤں میری نیکیاں کیا ہیں. فرشتے پھر کہتے ہیں کہ نہیں سوچ لو کوئی نیکی ایسی تمہاری ہو جائے. اس نے کہا ہاں میری ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں تھا تو دکاندار, عام دکاندار تھا, تاجر تھا. میرے پاس ایک دولت مند آدمی تھا, ٹھیک ٹھاک دولت مند آدمی, لیکن جب میرے پاس آیا نا اتفاق سے اس نے کہا کہ میری مالی حیثیت تو بہت اچھی ہے لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو کیا تم مجھے مہلت دے سکتے ہو؟ میں نے سوچا, میں نے کہا یار ایک انسان ہے, ضرورت مند آدمی ہے, اس کو مانگنے کی عادت نہیں ہے. لیکن ایک خاندان کے معاملات, بسا اوقات زندگی کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ فی الفور اس کے پاس ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. جیسے 3-4 سال پہلے قربانی کے دن تھے, ادھر سے بینک کی چھٹیاں آ گئیں, اب لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ فتویٰ پوچھنے آ گئے کسی کے لوگ ادھار لے کے قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھوں میں نہیں ہے, اگرچہ ادھر پڑا ہوا ہے بینک میں. تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس دولت مند آدمی آیا, اس نے آ کر اپنی حاجت بیان کی. میں نے کہا یار انسان ہے میرے سامنے بیچارہ ضرورت بیان کر رہا ہے, جاؤ یار میں نے تمہیں مہلت دے دی, یعنی ادھار پہ چیز دے دی. اور ایک ضرورت مند آدمی آیا, اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں. اب ہے کچھ نہیں تو مجھے ذہن میں یہ آیا کہ وہ تو واپس کر سکتا ہے, تو یہ تو بندہ واپس بھی نہیں کر سکتا. پھر میں نے سوچا یار میرے پاس چیز ہے, اس کے پاس نہیں ہے, ضرورت مند تو وہ ہے نا, میں نے پھر اس کو دے دیا. اب 2 حدیثیں مختلف ہیں, ان کا اجر بتایا گیا.
پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم اس بندے کی جان نکالنے سے پہلے اس بندے کو یہ میرا اعلان سنا دو کہ تو نے انسان ہو کر دوسرے انسان کی ضرورت پوری کی ہے، میں تو پھر بھی رب کائنات ہوں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تیرے اندر اگر اتنا انسان کا رحم آ گیا ہے، یہ بتاؤ کہ رحم ساری دنیا کے اکٹھے کیے جائیں، اللہ فرماتا ہے کیا میرے رحم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارے رحم چھوٹے چھوٹے ہیں، میری رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اس بندے کو سنا دو کہ تیرے رب نے بھی درگزر کر دیا ہے۔ یعنی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے بدلے میں اللہ کریم اس بندے کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس بات سے میں نے اپنا خطاب شروع کیا تھا، الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ اس کے کسی بندے کی بھی ضرورت پوری کر دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کی کوئی بندہ ضرورت پوری کر دے، کیا ہمیں اس بندے کا خیال نہیں آتا کہ اس نے ہمارے گھر کے فلانے بندے کی ضرورت پوری کر دی، یار مہربانی، شکریہ۔ تو اللہ کریم کیا بندے کو صرف یہ کہے کہ تمہارا شکریہ، تمہاری مہربانی؟ نہ، ہم یہ لفظوں کے ساتھ دوسرے بندے کا ایک حوصلہ بلند کر دیتے ہیں، دوسرے بندے کو بدلہ دے دیتے ہیں کہ مہربانی، شکریہ، اچھا مزاج ہے، لیکن اللہ تو اس کو انعام دیے بغیر نہیں رہتا کہ جس نے اس کے کنبے کا احترام کیا اور اس کے کنبے کی ضرورت پوری کی۔ تو پھر حدیث شریف کے بہت سارے مضامین ایسے ہیں، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس بندے کی ضرورتیں دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم اگر دنیا میں کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرتے ہو، ایک حاجت، تو اللہ کریم تمہارے نامہ اعمال میں 70 سے زیادہ مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ کام ہے میں نے بخش دیا، یہ کام ہے بخش دیا، یہ کام ہے بخش دیا۔ کتنی مرتبہ لکھتا ہے؟ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ لکھ دیتا ہے میں نے اس کو بخش دیا۔ مطلب اگر کہیں کسی بندے کی کوئی کوتاہی ہے تو پکڑا گیا، جی حساب بڑا سخت ہو جائے گا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ میرے جو 70 سے زیادہ لکھے ہوئے وہ انعامات ہیں وہ سامنے لے آؤ۔ اس بندے کی پکڑ ہو رہی ہے، ہاں جی پکڑ ہو رہی ہے، وہ جو میں نے لکھا کہ اس کو بخش دو، ادھر لے آؤ، اس کو بخش دو یہاں پہ۔ یعنی 70 سے زیادہ گناہ ایسے جس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے، وہ اللہ کریم معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ کس وجہ سے؟ دنیا میں کسی ایک بندے کی ضرورت اگر پوری کر دی جائے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ مالی ہو سکتی ہے، وہ ضرورت کیا ہے کہ بیچارے کی فوتگی ہو گئی، وہ بیچارہ اس وقت دل جوئی کا محتاج ہے، آپ جائیں، جا کے اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ دوسرے بندے کا کوئی بھی ایسا معاملہ، بیمار پڑ جاتا ہے، آپ اس کا حال پوچھ لیں، وہ بندہ کافی دن تذکرے کرتا رہے گا، یار مخالفت اپنی جگہ تے لیکن بندہ چل کے گھر آ گیا سی۔ تو یہ جو خدمت خلق کے مختلف انداز، مختلف طریقے ہمارے دین اسلام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں ضرور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب آخری اسی حوالے سے میں عرض کروں کہ خدمت خلق کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، اپنے دین کے تقاضے کو سمجھیں۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات دائیں بائیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، دین اسلام میں رخصت ہے تبھی بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیچارہ، کمر کی تکلیف ہے، مثانے کی تکلیف ہے، جھکے گا پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، اب اس لیے وہ بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، شوق سے کوئی بھی رکوع اور سجدے نہیں چھوڑتا، کسی حاجت، کسی ضرورت کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام آسانی دیتا ہے نا۔ بندے نے سفر کرنا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، روزہ اگر نہیں رکھتا تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر وہ عام آدمی کے لیے حکم ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے لازمی آئے گا، وہ سفر میں ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے اسے رخصت ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ دین اسلام نے رخصت دیا، آسانی پیدا کر دی ہے۔ اس سے بندہ مسلم کو یہ مزاج سمجھ آنا چاہیے کہ دین اسلام کی اصل جو روش ہے، اصل مزاج ہے ہمارے دین اسلام کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے ہیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسموں کے نام پہ کتنی مشکلات ہیں ہم نے لوگوں کے سامنے کھڑے کی ہیں۔ خوشیاں ہیں تو اس کے لیے الگ رسمیں ہیں، غمی ہیں تو اس کے لیے الگ رسمیں ہیں۔ اب میں اس پہ نہیں جاؤں گا، کوئی بندہ یہ کہے کہ ایصال ثواب جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں ایصال ثواب کی چاہت نہیں ہوتی،
صرف معاشرے کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے تنگیاں پیدا کی ہوتی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں شادی کے فنکشن ہے، اسلام نے صرف 2 خرچے رکھے ہیں پوری شادی میں، ایک حق مہر کا خرچہ، دوسرا ولیمے کا، باقی کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس 2 خرچوں کے علاوہ اگر باقی خرچے نکال دیں ہمارے معاشرے میں کتنی سکھی ہو جائے گی ساری وہ والدین کی فہرست، سارے والدین کتنی آسانی کے ساتھ اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کے رشتے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری مصیبتیں ڈالی کس نے ہیں؟ جو سرمایہ دار ہے۔ اس لیے خدمت خلق کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غمی کا موقع ہو۔ اسکول کالجز ہیں، آج فلانا ڈے ہے، یہ یونیفارم ہے، یہ بیج ہے، یہ ہماری جناب ہمارا سلیبس تو صرف ہمارا اسکول ہی پرووائڈ کر سکتا ہے، آپ کہیں سے نہیں خرید سکتے۔ آپ کیوں کسی کے لیے اس طرح کی تکلیفیں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ آسانیاں، ہمارے دین اسلام نے عبادات میں آسانیاں رکھی ہیں، بہت سارے معاملات میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے دوسرے کو آسانیاں ہی آسانیاں ملیں، ایسے بندے بن جائیں۔ آخر میں حدیث پاک یہ بیان کروں اور گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ بڑا گندا آدمی تھا، حضور نے فرمایا واجبت۔ پھر جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ اس کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، حضور نے فرمایا واجبت۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی برائیاں تم نے بیان کی ہیں اس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی، اور جس کی اچھائیاں بیان کی ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مخلوق خدا ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی بندے کے اعمال کے گواہ ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو لفظ ہوتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہو کے اس بندے کے جنتی یا دوزخی ہونے کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو نفع بخش زندگی بنائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ دیکھیں ضرورت کہاں کہاں پہ ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے اچھی سوچ دی ہے تو آپ اپنی سوچ کے مطابق کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی اتھارٹی دیا، عہدہ دیا، آپ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو ہمت طاقت دی ہے، آپ کس طرح سے دوسرے کے دکھ تکلیف میں جا کے اس کی دل جوئی کر سکتے ہیں، آپ اس لحاظ سے دوسرے کے گھر پہنچ جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں آپ آسانیاں کر دیں، آسانیاں، لوگوں کی تکلیفیں ختم کر دیں۔ یہ مختلف انداز میں خدمت خلق کے جو طریقے ہیں اور انداز ہیں ہمارے دین اسلام نے بتائے، وہ تعلیمات کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو جو باتیں میں نے سمجھی، آپ نے سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔